اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، خبردار سنو یہ لوگ یثنون صدورہم اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، اپنے آپ کو لپیٹتے ہیں، لیستخفوا منہ تاکہ اس اللہ سے چھپ جائیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں سورہ ہود میں جو ابتدا ہوئی تھی نا سورہ ہود کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جو مضبوط کلام ہے، محکم کلام ہے، اس کی آیتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کا مضمون کیا ہے، اس کا اہم خلاصہ کیا ہے، لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور کیا ہے ان استغفروا ربکم، جو اب تک گناہ ہو چکے، شرک ہو چکا، اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اور الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو قرآن کے اہم مضامین کو اس سورت کے شروع میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان باتوں پر ایمان لانے کے بجائے اسلام دشمن قوتیں وہ اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ سازش ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے چھپ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسلام کے خلاف اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ان عقیدوں کو تسلیم نہ کریں، آپ اسلام کی بات کو مانیں نہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ مانتے نہیں ہیں بلکہ اپنے غلط عقیدے، غلط کانسیپٹ، غلط نظریے کی ترویج کے لیے، اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اسلام دشمنی پہ اتر آتے ہیں، اور اس دشمنی میں چھپ چھپ کے خفیہ مجلسیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے اور آج بھی ہوتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے الا، خبردار سنو، انہم یثنون صدورہم، یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں۔ یہ اصل میں کنایا ہے چپکے سے بات کرنے سے۔ جب ہم چپکے سے بات کرتے ہیں تو عام طور پر اپنے سینوں کو فولڈ کر لیتے ہیں اور منہ سر جھکا لیتے ہیں، بعض دفعہ اپنے اوپر چادر بھی ڈال دیتے ہیں آپس میں بات کرنے کے لیے، تاکہ مسلم لوگوں کو، مسلم حکمرانوں کو، جو بھی اچھے لوگ ہیں مسلمانوں کے قائدین ہیں، ان تک ہماری بات نہ پہنچے اور ہم ان کے خلاف کھل کے سازشیں کر سکیں۔ تو مشرکین بھی یہ کام کرتے تھے، ایسے سینہ اپنا لپیٹ کے گول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ نے نبی کو خبردار کیا، مسلمانوں کو خبردار کیا کہ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں تاکہ اللہ سے اپنے آپ کو چھپا سکیں۔ یہ اصل میں ایک، یعنی مشرکین کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ہم اللہ سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، یعنی ان کے عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی اپنے آپ کو چھپا لیں گے۔ دیکھیں جب اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہوتی ہے نا، تو چپکے سے سازش میں اسلام دشمن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے لیڈر سے چھپا لوں کسی طریقے سے۔ تو اللہ کہتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیڈر سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھپا لے گا، اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ اصل دشمنی تمہاری اللہ سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے قرآن نے یہ طرز اختیار کیا کہ خبردار یہ لوگ جو اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں اس لیے کہ تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، ظاہر ہے اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا، تو یہ بیکار ہے کہ چھپ چھپ کے سازشیں کرنا۔ تو نبی سے تم اپنے آپ کو چھپا لو گے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور تمہاری اصل دشمنی اللہ سے ہے، نبی سے نہیں ہے۔ نبی تو محض ایک نمائندے ہیں، وہ تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ کیسی حماقت والی بات تم کر رہے ہو اور کیسا حماقت والا کام کر رہے ہو۔ الا انہم یثنون صدورہم، خبردار سنو یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اس اللہ سے چھپ جائیں۔ الا سنو خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جس دن یہ لوگ اپنے اوپر کپڑے ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو چادروں سے چھپاتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت بھی اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہوتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم مسلمانوں سے چھپ کے جو سازشیں کر رہے ہو تو تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، کیونکہ تمہاری اصل دشمنی اللہ سے ہے، تو تم اپنے آپ کو اس مسلمانوں سے چھپا کے کیا اپنا فائدہ پہنچا لو گے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ اس میں تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اس آیت میں،
اور اس آیت میں جو قرآن نے شروع میں دعویٰ کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو اس اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کا جو مضمون ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، قرآن اس دعوے میں سچا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ معبود اس کو بنایا جاتا ہے جو ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری دنیا کی مخلوق ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اس کے رزق کا مالک اللہ ہے، تو وہ قادر بھی ہے، قدرت بھی ہے اس کو، اور وہ تمہارا پالنے والا بھی ہے۔ لہذا اللہ تعبدوا الا اللہ کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ بالکل درست دعویٰ ہے، عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور کوئی بھی زمین پہ چلنے والی مخلوق ایسی نہیں ہے، الا علی اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے ذمے ہے رزقھا، اس کو رزق پہنچانا۔ وَيَعْلَمْ، سوال پیدا ہوتا ہے بھئی اللہ کیسے رزق پہنچائے گا؟ جانور تو اتنا پھیلے ہوئے ہیں، کوئی پہاڑوں کی ٹوہ میں گھسا ہوا ہے، کوئی سمندروں کی تہہ میں ہے، کوئی پتھر کے اندر کیڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ اس کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے عارضی رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ مستقر اصل میں قرار سے نکلا ہے، قرار گاہ، جہاں انسان کا یا کسی بھی مخلوق کا مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے۔ مستودع یہ ودیعت سے نکلا ہے، امانت سے۔ اس کا مطلب آپ جب کوئی چیز کسی کے پاس بطور امانت رکھواتے ہیں تو جس جگہ اس نے امانت رکھی ہوتی ہے نا، اس جگہ کو مستودع کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ امانت جب بھی کسی کے پاس ہوتی ہے عارضی ہوتی ہے، آپ نے واپس لینی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر اس آیت کا ترجمہ امانت گاہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا عارضی رہائش گاہ۔ تو اب یہ لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہے، مستقل رہائش گاہ، عارضی رہائش گاہ۔ تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہو سکتا ہے کہ کسی بھی جانور کا ایک مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ ایک وقتی طور پر کہیں رہ رہا ہوتا ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی مراد لیا کہ مستودع سے مراد ہے قبر، تو برزخ میں بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے، اور مستقر سے مراد ہے دنیا کی زندگی۔ اور بعض نے الٹ کہا کہ یہ امانت، یہ دنیا ہماری اصل امانت کی جگہ ہے، یہاں تو ہم عارضی ہیں، مستقل ٹھکانہ ہمارا قبر میں ہوگا۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن ہمیں بجائے اس کے کہ ہم کسی قول کو لیں، ہمیں قرآن کا سیدھا سیدھا ترجمے کو لینا چاہیے کہ جو مستقل ٹھکانے ہوتے ہیں کسی بھی مخلوق کے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، عارضی ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے مستقل ٹھکانے ہمارے گھر ہیں، عارضی ٹھکانہ ہم کہیں سفر پہ گئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یعنی تمہارے ہر قسم کے ٹھکانوں کو اللہ پہچانتا ہے، اور اللہ وہاں رزق پہنچا دیتا ہے تمہیں۔ تو یہ جب رازق ہے اللہ تعالیٰ، تو عبادت کے لائق بھی وہی اللہ ہے۔ اور اس میں نبی کو بھی تسلی ہے کہ آپ تبلیغ کے کام میں جتے رہیں اور رزق کی پرواہ نہ کریں۔ اور جتنے بھی لوگ جو دیندار ہیں، دین پر چلتے ہیں، ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے رزق چھن نہ جائے، اس کا بھی اللہ نے جواب دے دیا کہ تم جو اللہ نے قرآن میں تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت ہوگی، توبہ استغفار، اور یہ یقین کر لینا ہے کہ لوٹ کے ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، ان نظریات کو اختیار کرو عملی زندگی میں۔ رزق کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ یہ بات خوب سمجھ لیں، اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی انسان یا جانور بھوکا مر نہیں سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس دور میں بھی بہت سارے لوگ بھوکے مر جایا کرتے تھے بھوک سے، اور عرب میں تو اتنی بھوک تھی کہ بعض دفعہ اپنے بچوں کو وہ قتل کر دیتے تھے اس خوف سے کہ کہیں بچہ بھوک سے نہ مر جائے، غربت، اتنی زیادہ غربت تھی۔ تو اس دور میں بھی قحط پڑا کرتے تھے، بھوک سے مرنے کے واقعات ہوتے تھے، جانوروں کے بھی، انسانوں کے بھی۔ تو ہمیں نہیں ملتا کسی غیر مسلم نے یا کسی مسلمان نے نبی پر یہ اعتراض کیا ہو کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جی اللہ نے ہر مخلوق کا رزق اپنے ذمے لیا ہے، تو پھر یہ بھوک سے لوگ کیوں مرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ قرآن کے مفہوم کو جانتے تھے، کیونکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا، تو قرآن کے مفہوم کو جانتے تھے کہ قرآن کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مخلوق بھوک سے مر نہیں سکتی یا کوئی بھی جانور بھوک سے مر نہیں سکتا، بلکہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہاں، اللہ اگر کسی حکمت اور مصلحت سے کسی مخلوق کو مارنا چاہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو حیات دیتا ہے، اور زندگی کا خالق اللہ ہے، لیکن ظاہر ہے جب اللہ موت دینا چاہتا ہے تو اللہ موت بھی دے دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں زندگی کا اللہ خالق ہے وہاں موت کا خالق بھی اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کیا مطلب
کہ شفا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو قرآن کی جو اس قسم کی آیتیں ہوتی ہیں نا کہ اللہ یہ کام کرتا ہے، یہ کام اللہ کے ذمے ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کی طاقت اور قدرت ہے اور اس کام کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہوگی. عام اصول یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ روزی بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا نہیں دیتے، اس کو موت دے دیتے ہیں. پھر اللہ زندہ آدمی کی زندگی میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ اس کو موت دے دیتے ہیں. تو اسی طرح جہاں بھی رزق ہمیں ملتا ہے اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت سے ملتا ہے، کیونکہ یہ کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. لیکن اسی نظام کا حصہ ہے یہ چیز کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حکمت سے، مصلحت سے، وہ حکمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے آبادی کو کنٹرول کرنا، جانوروں کی نسلوں کو کنٹرول کرنا، اور بہت ساری حکمتیں. ان حکمتوں کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو اس حکمت سے اللہ مارنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے. بعض دفعہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. اب ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں گھر میں دروازہ بند کر کے گیا ہوں اور بلی گھر کے اندر رہ گئی، میں 6 مہینے بعد آیا تو وہ بھوکی مری ہوئی تھی. تو ظاہر ہے یہ تو ایک دنیا دارالاسباب ہے نا. تو ایک شخص نے جب دروازہ بند کر دیا اور اس کی غفلت ہے کہ اس نے گھر میں جھانک کے نہیں دیکھا کہ کوئی مخلوق تو نہیں ہے گھر کے اندر. لوگ ایسی غفلت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جانور یا بلی تو نہیں رہ گئی. تو ایسے واقعات انسانوں میں بھی ہوئے ہیں. تو یہاں انسان کے ظلم کا اثر کسی مخلوق پہ پڑ رہا ہے اور ظلم کے اثرات بہرحال پڑتے ہیں. تو یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو اس آیت کا جو اصل لب لباب ہے نا وہ یہ ہے کہ رزق کا تعلق اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی سے ہے. اسباب سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا. اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں. تو رزق کے معاملے میں اسباب پہ زیادہ نظر مت کرو بلکہ اللہ پہ نظر کرو، کیونکہ روزی اس نے اپنے ذمے لی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دن رات مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی سبب رزق کا نہیں ہوتا لیکن ایسی جگہ سے رزق کا انتظام ہوتا ہے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ جانوروں میں دیکھ لیں نا کہ یہ ٹھیک ہے بہت سے جانور قحط میں بھوک سے ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن جانوروں کو جس طرح سے رزق مل رہا ہے، جن کو مل رہا ہے، وہ بھی ایک اچنبے کی بات ہے. اسباب کی دنیا میں دیکھا جائے تو وہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. یعنی ایسے اسباب ہوتے نہیں ہیں کہ کس طرح سے آپ جنگلوں میں جائیں، کھانے کی جگہ چیز نہیں ہوتی جانوروں کے پاس، پھر بھی وہ زندہ رہتے ہیں، طویل عرصوں تک زندہ رہتے ہیں. ایسے جانور ہیں جو اپنے آپ کو 6 مہینے کے لیے زمین کے اندر دفن کر لیتے ہیں. ان کے کیسے اللہ نے رزق کا انتظام کیا، اونٹ کا کیسے رزق کا انتظام کیا. تو اس لیے بہت سے علماء نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض، کہ زمین میں کوئی بھی مخلوق جس کو اللہ روزی پہنچانا چاہتا ہے کسی بھی حکمت سے، یعنی وہ تمام جانور جن کو اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے، کسی سبب سے موت دینا چاہتا ہے، ان جانوروں کا تذکرہ نہیں ہے اس آیت میں. اس سے وہ جانور مراد ہیں جن کو کسی بھی حکمت سے باقی رکھنا چاہتا ہے. تو علی اللہ رزقھا، ان کا رزق پھر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کہیں نہ کہیں سے پہنچائے گا ان کو. ہاں کسی مسئلہ سے مارنا چاہے نا تو پھر تو چاروں طرف رزق کی فراوانی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ بھوک سے انسان کو یا جانور کو مار دیتے ہیں. تو قرآن میں اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ان کا یہی مفہوم ہوتا ہے، یعنی اس میں انشاء کا لفظ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے. اس کی میں اور مثالیں دیتا ہوں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا. وہاں بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے تو اللہ چاہے گا تو غنی کر دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا وہ غنی. کیونکہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد انسان کی مالی حالت اوپر جانے کے بجائے ڈاؤن ہو جاتی ہے. ایسے واقعات دنیا میں ہیں اور اس دور میں بھی ہوا کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ اگر چاہے گا تو نکاح کے بعد غنی کر دے گا، تو پھر اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے غنی ہونے سے؟ یعنی قرآن تو سورہ نور میں کہہ رہا ہے نا کہ نکاح کیا کرو، اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. یعنی فقر و فاقہ کو نکاح میں رکاوٹ مت سمجھو. اگر فقیر بھی ہوگے نا نکاح کے بعد اللہ غنی کر دے گا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح واللہ یقول ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. فرماتے تھے مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس شخص پر جو نکاح کے علاوہ کسی اور چیز میں مال تلاش کرتا ہے، حالانکہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. تو اب وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں بہت سے لوگ نکاح کر کے پھر بھی غنی نہیں ہوتے. تو وہ اس آیت کا بھی وہی مفہوم ہے جو اس آیت کا ہے کہ بھائی اگر اللہ کسی کو غریب کرنا چاہے، ارادہ کر لے، تو پھر تو نکاح کرو نہ کرو اس نے ہر صورت میں تمہیں کرنا ہے. لیکن نکاح کو تم یہ نہ مت سمجھو کہ نکاح کرنے سے انسان غریب ہو جاتا ہے. وہ تو اللہ کے غربت اور امیری کا تعلق اللہ کے ارادے سے ہے.
اس لیے علماء نے اس آیت کا بھی مفہوم یہ بیان کیا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر فقیر ہوگے تو نکاح کر لو، اللہ غنی کر دے گا انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ تو نکاح کو غربت کا سبب نہ سمجھو۔ جیسے ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ میری اتنی تنخواہ ہے، اگر میں شادی کروں گا، میرے بچے ہوں گے، تو میری تنخواہ میں بیوی اور بچوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو میری تنخواہ تو اور کم پڑ جائے گی، یعنی میں تو اور غربت کی طرف چلا جاؤں گا۔ تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ غربت میں جانے یا نہ جانے کا تعلق اللہ کی مرضی سے ہے، نکاح سے نہیں ہے۔ نکاح تم اللہ کا حکم سمجھ کے کرو، اللہ چاہے گا تو تمہیں نکاح میں غنی کر دے گا، حالانکہ نکاح بظاہر غربت کا ذریعہ لگ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو چیز غربت کا ذریعہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں کہ اسی کو مالداری کا ذریعہ بنا دے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ غریب لوگ نکاح کے بعد مالدار بن جاتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے نکاح کے بعد انسان کو غریب کر دیتا ہے۔ اکثر نکاح کے بعد انسان کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے اور برکت ہوتی ہے، تھوڑی تنخواہ میں برکت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ دنیا میں زیادہ تر جو نظام چل رہا ہے وہ نظام یہی ہے کہ رزق کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا اور اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے اور بہت ساری حکمتیں اس میں، اس دنیا کے نظام کو چلانے میں، تو اللہ تعالیٰ ان حکمتوں میں سے کسی حکمت کے پیش نظر بھوک سے لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، جن میں سرسری طور پر ایک حکمت تو بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں بھوک سے ہلاکت بالکل ہی ختم ہو جائے، چاہے وہ جانوروں کی ہو یا انسانوں کی ہو، تو پھر لوگ رزق کی فکر ہی بالکل چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بھی تو قدرت کی منشا کے خلاف ہے نا۔ لوگوں پہ تھوڑا بہت یہ خوف مسلط رہنا چاہیے کہ بھئی بھوک سے مر بھی سکتے ہیں، بیماری سے بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ اسباب کی طرف بھی جائیں۔ لیکن اسباب کو اتنا بڑا بنا دینا جیسے غیر مسلموں نے بنایا ہوا ہے، اسلام اس سے بھی آپ کو روک رہا ہے کہ یہ خوب سمجھ لو کہ رزق کے کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں، تم اگر اللہ کے حکم کو پورا کرو گے تو رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، وہ کہیں سے بھی تمہیں پہنچا دے گا۔ تو دین پر چلنے کا غریب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نکاح کرنے کا غریب ہونے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ غریب ہونے کا تعلق اللہ کی مرضی سے ہے۔ وہ بغیر نکاح کے بھی کر سکتا ہے تمہیں غریب، اور دین پر چلے بغیر بھی تمہیں غریب کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے دین پر نہیں چلتے اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، پھر بھی غریب کے غریب ہی رہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ بھائی یہ تو اللہ کی مرضی سے ہے، تو ہم کیوں نکاح کو غربت کا ذریعہ سمجھیں؟ ہم تو نکاح کریں گے، اللہ کی مرضی غریب رکھنا ہوگا تو غریب رکھ دے گا، لیکن امید یہی ہے کہ اللہ ہمارے مال میں فراوانی دے گا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اس آیت کا حاصل یہی نکلا کہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا۔ اگر شیطان یہ ورغلائے کہ تم اگر حرام سے بچو گے تم تو غریب ہو جاؤ گے، تو بھئی وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، رزق تو اللہ کے ذمے ہے، رزق پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو ہم اللہ کے حکم کو فالو کریں گے، وہ ہمیں ہر صورت میں پہنچا کے رہے گا۔ لیکن اگر اس نے نہ پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہے تو دین پہ نہیں چلیں گے، پھر بھی وہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے نکاح کیا پھر غریب ہو گیا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر وہ نکاح نہ کرتا تو شاید اس سے بھی زیادہ غریب ہو جاتا، کیونکہ اللہ کا ارادہ یہی تھا اس کو غریب رکھنے کا۔ تو عین ممکن ہے نکاح کی وجہ سے اللہ نے اس کی غربت میں کچھ کمی کر دی ہو، اور اگر یہ نکاح نہ کرتا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو اس سے بھی زیادہ غریب کر دیتے۔ تو دیندار آدمی کو ان آیتوں کی روشنی میں یہی سوچنا چاہیے جو ان آیتوں کا خلاصہ ہے کہ رزق کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ذمے، عام قانون، عام ضابطہ یہی ہے کہ اللہ آپ کو رزق دے گا۔ آپ دین پہ چلیں تو بھی دے گا، نہیں چلیں تو بھی دے گا، کیونکہ ہر مخلوق کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ اس عام قاعدے سے اللہ تعالیٰ کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی موت دے دیتے ہیں بھوک سے، اور انسانوں کو بھی موت دے دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس میں انسانوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے، بھوک سے انسان مریں گے تو دوسرے انسانوں سے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں ان غریبوں کا خیال نہیں کیا۔ تو یہ دنیا دار الامتحان ہے۔